جب بی بی مریم کی والدہ نے منت مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں چرچ کی اس عبادت گاہ کی خدمت میں لگاؤں خدمت گی، میں لگا. بیٹی ہو گئی ہے نا. وہ جو مرضی کرتے رہیں ہاں. لیکن اگر آپ کے گناہ نہیں نہ جھڑتے تو پھر جو ہے نا وہ تو مسئلہ پھر ہوتا پاکیزگی ہے. نہیں آتی. قرض دار کو مہلت دینا بھی تو آئے سنت ہائے ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی انہیں پیسے دینے نے تو چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. مسلم میں بھی اس کا ہے، مسلم میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا سایہ عطا کرے گا جو قرض دار کے ساتھ رحم دل رہا. رحم دل رہا. اللہ یہ جو اینجلینا جولی ہے کافر ہے نا، اس نے افریقہ سے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا. اللہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، وہ اس کو چھوڑ دے گا. ایک نام ہے عرب کے اس جہالت بھرے معاشرے میں ابو البنات. ابو البنات وہ شخص ہے کہ عرب کے لوگ بیٹیاں مار دیتے تھے. یہ ابو البنات وہ شخص تھا کہ جب اس کو پتہ لگتا تھا کہ فلاں سردار کے گھر کوئی بیٹی ہے اور اس نے مار دینی ہے، وہ وہاں چلا جاتا تھا اور اس بیٹی کو کہتا تھا کہ تم نے تو ماری دینی ہے، مجھے دے دو. مجھے دے دو. اوئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو البنات نے 100 سے زیادہ بیٹیاں جو ہیں وہ انہی علاقوں سے لی، پالی، پڑھائیں اور ان کی شادیاں کی. ابو البنات بیٹیوں کا باپ. ابو البنات بیٹیوں کا باپ، اس کی کنیت تھی، نام اس کا تاریخ میں بھی نہیں تاریخ میں نہیں، وہ اسی نام سے ہے، ابو البنات کے نام سے مشہور ہے. اب ابو البنات کی پالی ہوئی لے پالک بیٹی اسلام قبول کرتی ہے اور وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اس نے جو ہے وہ آ کے کہا کہ مجھے ابو البنات نے پالا ہے. تو رسالت مآب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تاریخ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسالت مآب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اللہ تیرے اس باپ کا بھلا کرے. اللہ اکبر. کافر ہے، مسلمان تو نہیں، لیکن بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے عورت کی عزت کرنا سکھایا. اسلام میں ہی ہے نا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو سنت جو ہے نا وہ فطرت ہوتی ہے. اللہ نے سب سے پہلا رشتہ کیا بنایا؟ آدم اور حوا میاں بیوی کا رشتہ بنایا. ماں باپ وہ تب بنے جب ان کی اولاد ہوئی. پہلا رشتہ. اس رشتے کا عزت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ تحریم اور عزت جو ہے وہ خواتین کی اس کو سکھانے والے سرور انبیاء ہیں کیسے کرنی ہے. ہم لوگ تو جی بیٹی کی اس لیے کہ ہمارا سادات کا گھر ہی پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے چلتا. ہمارا تو گھر سادات کا پاک بی بی سیدہ یعنی بی بی پاک کی اولاد مولا حسن اور حسین سے ہم سادات ہے نا. باقی تو گھر وہ ہاشمی قریشی ہیں لیکن سادات کا گھر تو صرف اور صرف پاک بی بی سیدۃ العالمین سے. ہمارا تو گھر ہی وہاں سے. پھر سورہ مریم میں ایک آیت ہے مجھے یاد آ گئی. سورہ مریم میں یہ ایگزیکٹلی جب بی بی مریم کی والدہ نے منت مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں چرچ کی اس عبادت گاہ کی خدمت میں لگاؤں گی، بیٹی ہو گئی. وہ پریشان تھی کہ بیٹی آ گئی ہے، بیٹی کو چرچ میں کیسے. تو فرشتے نے آ کے کیا کہا تھا، آیت کا ترجمہ ہے کہ بیٹے اس بیٹی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے اس بیٹی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. بیٹیوں کی عزت. ٹھیک ہے. یہ پھر ایک اور سنت ہے جی، کہا جاتا ہے کہ نظافت صفائی نصف ایمان ہے. اللہ. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ صرف گھر محلے کو صاف رکھنا، میز کرسیاں صاف کرنا نہیں ہے. اپنے اندر وہ روحانیت کی ایک مجھے کتاب یاد آ گئی، کشف المحجوب میں ہے یا کیمیائے سعادت میں ہے، مجھے اب ذرا چیزیں بھول رہی ہیں، ذرا بوڑھا ہو گیا تھوڑا سا، لیکن اس میں ہے کہ روحانیت کی پہلی منزل وہ ہے جب آپ کو اپنے اندر کی گندگی نظر آنی شروع. جب آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ میل نظر آئے گی تو صفائی کریں گے نا. جب آپ کو اپنے اندر کا گند نظر ہی نہیں آ رہا، صفائی کس کی؟ تو پھر صفائی کیا کریں گے؟ بالکل. واہ واہ واہ. تو یہ تصفیہ قلب، یہ جو اپنے اندر کی صفائی ہے نا. اور صفائی کے بارے میں ایک حدیث ہے مجھے یاد آ گئی کہ پاکیزگی گناہوں کے جھڑ جانے کا نام ہے. ہائے ہائے. یہ وہ جسے بلے شاہ نے کہا تھا نا، گٹے ارکا مل مل تو میں منو نہ گئی پلیتی. ہائے ہائے.
تو وہ جو آپ جو ہے نا وہ جو مرضی کرتے رہیں ہاں، لیکن اگر آپ کے گناہ نہیں نہ جھڑتے تو پھر جو ہے نا وہ تو مسئلہ پھر ہوتا پاکیزگی ہے. نہیں آتی. اب غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک بھی تو سنت ہے. یعنی اس وقت جب تحریم کا حکم نہیں آیا تھا مسجد نبوی میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں مطلب یا رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کو نا انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں کوئی عبادت کے لیے جگہ دے دیجیے جگہ دے ہم وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار نے کیا کہا تھا یہ ترمذی کی نسائی کی ابو داؤد کی حدیث ہے. رسالت مآب نے کہا اللہ کی عبادت کرنی ہے نا تو یہیں کر لو. مسجد نبوی میں پریئر ہوئی. یہ حسن سلوک تھا. اللہ اکبر. عیسائیوں کے ساتھ پیکٹ کیا تھا نا میثاق مدینہ تو اس پیکٹ کی وجہ سے کتنے عیسائی مسلمان ہوئے. مذہب کی آزادی غیر مسلموں کو انصاف. یعنی ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے مطلب ہم جب جو ہے نا وہ کسی کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں نا تو اسے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ جی تکبیر صحیح پڑھی صحیح تو جس پیسے سے ہم نے گوشت خریدنا ہوتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا ہمیں تمیز نہیں ہمیں ہوتی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں دائیں ہاتھ سے کھائیں یہ پاک ہو جائے گا. تو سامنے پڑا ہوا رزق حلال ہے یا حرام ہے تو اس کا وہ کون سیٹ کرے گا. بہرحال میں تو جی جب سنت پڑھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے اور مجھے اپنے اندر نظر آتا ہے کہ ککھ بھی نہیں. آئے ہائے. نرم مزاجی بھی تو سنت ہے. انما بعثت لمکارم الاخلاق اللہ کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں. تو جو ہے وہ ایسے ہی ہے. یہ رسالت مآب کا گھر جب دشمن آتے تھے اسلام قبول کرنے کبھی پوچھا کہ تم نے یہ کیا تھا. ابو جہل کا بیٹا بھی تو اسلام قبول کرنے آیا تھا اکرمہ بن ابو جہل. رسالت مآب نے اسے کہا تھا ٹھیک ہے. وہ خود پریشان ہو گیا کہ میں کس طرح آپ سے میں تو معافی مانگنے آیا تھا. ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا گھر ہے سر. جناب حر کربلا میں جب وہ آتے ہیں تو امام حسین نے انہیں کہا کہ تو نے روک کے مجھے کربلا میں کہا یہ نہیں. اچھا تو میرا بھائی ہے. حر کا بھائی آتا ہے تو مولا عباس کو کہتے ہیں جاؤ اس کا بھائی آ رہا ہے. حر آتے ہیں تو خود استقبال کرتے ہیں. حر کا بیٹا آتا ہے تو سرکار علی اکبر کو کہتے ہیں جاؤ اس کا بیٹا آ رہا ہے اس کا استقبال. یعنی یہ گھر جو ہے نا یہ کائنات کا سب سے بڑا گھر ہے سر. پھر قرض دار کو مہلت دینا بھی تو سنت ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی انہیں پیسے دینے نے چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اسلام جب آپ کہتی تھی کہ چلو جس نے میرا قرضہ دینا میں معاف کرتی ہوں رسالت مآب کا کلمہ پڑھ لو. کیا نہیں ہوا اللہ کہ تنگ دست کو جو ہے مسلم کی حدیث ہے کہ تنگ دست کو قرض میں آسانی دینا اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یہ رسالت مآب کی ترمذی کی حدیث ہے. تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ مسلم میں بھی اس کا ہے. مسلم میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا سایہ عطا کرے گا جو قرض دار کے ساتھ رحم دل رہا. اللہ اکبر. تو ایک اور حدیث ہے مجھے یاد آ گئی کہ جس شخص نے کسی مقروض کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ اس کے اوپر بہت رحم کرے گا. اللہ اکبر. یہ مشکات کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں. تو سر سنت یہ ہے کہ اللہ اگر رؤوف الرحیم ہے نا تو اسی نام سے سرور انبیاء کو بھی یاد کر رہا ہے. وہ بالمومنین رؤوف الرحیم. یہ آپ اس کو سمجھیں. پھر جو ہے وہ کسی کے جنازے میں شرکت کرنا بھی تو سنت ہے. کسی کے جنازے میں ایک بار ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا رسالت مآب ٹھہر گئے. لوگوں نے کہا یہ تو یہودی ہے. تو رسالت مآب نے کہا کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کی قدر انسانیت کی حیثیت سے مرنے والے کا جو ہے وہ ذات مرنے والے کا مذہب نہیں دیکھتے. یہ گھر یہ تکریم دینے والا عزت دینے والا تکریم دینے والا گھر ہے. وہ جو کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ تم جو چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں دیں وہ لوگوں کو دینا شروع کرو. اس چیز کی اعلیٰ ترین مثال اس گھر میں ملتی. یہیں سے شروع. ٹھیک ہے. یہ ایسا ہی ہے جی.
اب آپ مجھے سمجھیے، یہ جو اینجلینا جولی ہے کافر ہے نا، ایکٹریس بھی ہے، اس نے افریقہ سے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا، پھر اس نے پڑھایا، آج وہ بچہ بہت اچھا دنیا میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن میں یا کسی بینک میں بہت بڑا عہدیدار ہے. تو کیا اللہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، وہ اس کو چھوڑ دے گا. تو اگر اللہ نہیں چھوڑتا نا تو رحمت للعالمین، اللہ نیکی ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کو آخرت میں کیا ہوگا، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، میں نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں. لیکن کیا مدر ٹریسا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ڈاکٹر رتھ فاؤ کے بارے میں کیا خیال ہے، یا وہ جو این میری شیمل ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو کوئی اور دنیا میں اجر دے دیا ہو، کچھ دیا ہو، میں اس کے بارے میں کیسے کمپنسیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ یہ کیسے اللہ کر دیا کرے گا ضرور. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے.